میں یہ جو ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کے لیے میری گزارش ہے کہ آپ اسے ان لوگوں تک پہنچائیں جو اس طرح کے مسائل کا شکار ہیں، تاکہ وہ ان ویڈیوز کو دیکھ کر اپنے آپ کو ان غلطیوں سے اور ان مسائل سے بچا سکیں اور اپنا درست کردار اس معاشرے میں ادا کر سکیں اور ان پریشانیوں سے اور ان تکلیفوں سے بچ سکیں جو اس کے نتیجے میں ان کے سامنے آ سکتی ہیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے ان ویڈیوز کے لنکس کو لے کر آپ اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ان لوگوں تک بھی خداوند کا کلام پہنچانے میں آپ ہمارے ساتھی ہو سکیں جو شاید ہمارے چینل کو بھی نہیں دیکھتے یا مجھے نہیں جانتے، اور شاید انہوں نے آج تک ہمارے چینل کو دیکھا نہیں ہے، تاکہ وہ بھی ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ وہ بھی خداوند کے کلام کو سیکھنے کے اس سلسلے میں شریک ہو سکیں۔ شکریہ۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے، اور گزشتہ سال میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جس نے سر اٹھایا، جس کے اوپر بہت بحث و تمحیص ہوئی، جس میں یہ بحث کی گئی کہ کیا طلاق مسیحیت میں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ میں اس کے جو قانونی پس منظر ہے اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں بات کرنا چاہتا ہوں اس کے ایک خاص پہلو پہ، ایک پہلو جس کا تجربہ حاصل کرنے کے لیے انسان کو بالکل اسی حالت سے گزرنا پڑتا ہے جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا، یہ ایک آگ کا دریا ہے اور اس میں سے ڈوب کے جانا ہے۔ کیونکہ طلاق محض دو لوگوں کا جدا ہو جانا نہیں، طلاق اس سے بہت بڑھ کر ہے۔ اگر طلاق میں صرف دو لوگ جدا ہوں تو شاید مسئلہ اتنا بڑا نہ ہو، لیکن طلاق جو مسیحی خاندانوں میں اکثر دیکھنے کو ملتی ہے، یہ تب ہوتی ہے جب دو لوگوں کے ساتھ ان کے بچے ہوتے ہیں، جو ان کی اولاد ہوتے ہیں، اور انہیں پتہ نہیں ہوتا طلاق ہے کیا، لیکن انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ طلاق ہے کیا۔ ذرا سوچیں کہ آپ کا 2، 3، 4، 5 یا 6، 7 سال کا بچہ ہے جسے سکھایا جاتا ہے کہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ کا تعلق کسی غیر عورت کے ساتھ یا غیر مرد کے ساتھ تھا، اس وجہ سے ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ بہت سال پہلے کی بات ہے کہ میں ایک شخص سے ملا جس کی گھر میں کچھ ایسا واقعہ ہو گیا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بھئی کیا بنا آپ کی مسز کا، کچھ پتہ چلا؟ تو اس نے کہا نہیں مجھ سے نہ پوچھیں، ان بچوں سے پوچھیں۔ تو اس کے ایک 3، 3.5 سال کا بچہ تھا، ایک اس سے تھوڑا بڑا تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا ہاں بھی کیا بنا؟ تو انہوں نے کہا کہ ماما مر گئی۔ تو میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتا ماما مر گئی۔ اب ان کے چھوٹے سے ذہن میں، جس میں موت لفظ کا مفہوم ہی نہیں بچ سکتا، انہیں ان کے باپ نے یہ سمجھانے کے بجائے کہ تمہاری ماں چلی گئی ہے، ان کے ذہن میں یہ بٹھانے کی کوشش کی کہ تمہاری ماں مر ہی گئی، اس دنیا سے چلی ہی گئی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی ایسا ہوتا ہے، بچوں کو گندی گندی اور گھٹیا گھٹیا باتیں بتائی جاتی ہیں۔ تمہاری ماں اس سے خراب تھی، اس کے ناجائز تعلق تھے۔ ناجائز تعلق کا تو پتہ ہی انسان کو بہت بعد میں چلتا ہے، لیکن ذرا سوچیں 4 سال، 5 سال، 6 سال کے بچے کو جب ناجائز تعلق کے بارے میں بتایا جائے گا تو وہ کیا سمجھے گا؟ اس بیچارے کو کیا پتہ چلے گا؟ وہ بیچارہ کیا جان پائے گا کہ ناجائز تعلق کیا ہوتا؟ اور دوسری چیز، اس کے دماغ کو اتنا کرپٹ کر دیا جاتا ہے، اس طرح کی باتیں بول بول کے محلے دار، اس کے یار دوست، اس کے عزیز و اقارب سے یہ جتاتے ہیں کہ تیری ماں بھاگ گئی، تیرا باپ بھاگ گیا، تیرے باپ نے طلاق دے دی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اور اس کا چھوٹا سا ذہن، جو بیچارہ ابھی ABC بھی صحیح طرح نہیں پڑھ سکتا، جو ابھی الجبرے کے مسائل بھی نہیں سلجھا سکتا، زندگی کے اتنے بڑے مسئلے کو سلجھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے جس کو سلجھانا آپ کے اور میرے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ دوسری چیز، انہیں مس یوز کیا جاتا ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس معاشرے کا یہ المیہ ہے، یہاں 3 سال کا بچہ، بچی اور 80 سال کی عورت یا مرد بھی محفوظ نہیں ہے، اور ایسا بچہ یا بچی جس کے سر پہ باپ یا ماں کا سایہ نہ ہو،
اور طلاق کی وجہ سے یا سپریشن کی وجہ سے وہ جدا ہو جائے تو وہ تو بڑا آسان شکار ہوتا ہے. اس کو لوگ یوز بھی کرتے ہیں, اس کو لوگ مس یوز بھی کرتے ہیں, اس سے چوریاں بھی کروا سکتے ہیں, اس سے کسی بھی طرح کی زیادتی کی جا سکتی ہے, چاہے وہ اخلاقی ہو, چاہے وہ جسمانی ہو, چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو, اور ہم اسے ایک آسان شکار کے طور پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, شاید آئیڈیل کی تلاش میں, شاید میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا اس سوچ کے تحت. یہ بات یاد رکھیں کہ یہ باتیں جتنی آسانی سے میں کہہ رہا ہوں, ذرا کبھی آپ اس بندے سے پوچھیں جس کے اوپر یہ سب باتیں ہو گزریں, اس کے اندر ایک لاوا ہوتا ہے جو ہر وقت ابلتا رہتا ہے, لیکن وہ اس لاوے کو کبھی نکال نہیں سکتا. جس شخص کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی ہے یا کسی اور قسم کی زیادتی ہوتی ہے, وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا کہ مجھ پر کیا ہو رہا ہے, اور وہ سب کچھ برداشت کرتا رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ماں یا باپ کا سایہ اس گھنونے عمل کی وجہ سے, جسے ہم طلاق کہتے ہیں, سیپریشن کہتے ہیں, یا ہمارے ملک میں بھاگ جانا کہتے ہیں, کسی اور کے ساتھ شادی کر لینا کہتے ہیں, تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس بچے کو ایک استعمال کرنے والی چیز کی طرح لوگ استعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی اپنی شناخت ختم ہو جاتی ہے, اس کا اپنا آپ ختم ہو جاتا ہے. وہ اس دنیا میں انسان نہیں بن کے رہ سکتا, اور اسے یوں لگتا ہے جیسے وہ کوئی کھلونا ہے جس سے دنیا کھیل رہی ہے, اور اسے اپنی شناخت کو بنانے میں بہت مشکل لگتی ہے. اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ان تجربات سے گزرنے کے بعد دوبارہ اس دنیا میں کھڑے ہو سکیں اور دوبارہ اپنا کام کر سکیں. اور آخری چیز, وہ بہت جلدی بڑے ہو جاتے ہیں, اور ایسا شخص جس کے ذہن میں اس طرح کے الٹے سیدھے خیالات رشتہ داروں کی طرف سے, عزیزوں کی طرف سے بھرے جاتے ہیں, جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ مجھے کیا درست کرنا ہے اور کیا غلط کرنا ہے, مجھے کن چیزوں کو چھوڑنا ہے اور کن چیزوں کو قبول کرنا ہے. اسے یہ فیصلہ کرنا نہیں آتا کہ کون سی چیزیں جائز ہیں اور کون سی چیزیں ناجائز ہیں. اسے جو چیز اچھی لگتی ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے, چاہے وہ گناہ ہو, چاہے وہ بدی ہو, چاہے وہ خداوند سے دوری ہو, چاہے وہ خدا کو چھوڑ دینا ہو. اس لیے طلاق اور اس طرح کے دیگر گھنونے جو الفاظ ہیں یا جو کام ہیں, ان کو کرنے سے پہلے اس بات کو ضرور سوچ لیں کہ اس کے بعد آپ کی اولاد کے ساتھ کیا ہوگا. انہیں بڑا کیا جائے گا, انہیں بتایا جائے گا کہ تیری ماں خراب ہے, تیرا باپ خراب ہے, تیری ماں بھاگ گئی, تیرا باپ بھاگ گیا. انہیں مس یوز کیا جائے گا ہر طرح سے, اور بہت جلدی بہت خطرناک انسان بن جائے گا جسے سمجھانا ناممکن ہو. ایک شخص تھا جس کے خاندان میں ایسا ہی ہوا, اور بعد میں اس کی اور اس کی بیوی کی صلح ہو گئی, لیکن ان کا ایک بچہ تھا جو کہ بہت زیادہ باغی تھا, اور اکثر اس نے کہنا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں بڑی بدروہیں ہیں اور میں اس کے لیے بہت دعا کرواتا ہوں, لیکن اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. اس میں بدروہیں نہیں تھیں, اس کے اندر وہ زہر تھا جو دنیا نے اس کے اندر بھر دیا تھا. وہ وقت سے پہلے بالغ ہو گیا تھا, اس زہر کو پی پی کے جو ہمارے اس خوبصورت معاشرے نے اسے بچپن میں پلانا شروع کر دیا تھا. اس لیے خدا کے لیے اس حقیقت کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں, لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو کام جسے ہم چھوٹا سا سمجھتے ہیں, یہ چھوٹا نہیں ہے, یہ بہت بڑا ہے. اس کا آپ کی زندگی پہ کتنا خوشگوار اثر ہو, لیکن آپ کے بچوں کی زندگی پہ, آپ کی اولاد کی زندگی پہ اس کا ہمیشہ ناخوشگوار اثر ہی ہوگا. خدا را ایسا کرنے سے خود کو